بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو بقیہ سوالات ہیں آغاز خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری ایک دکان ہے، پہلے کافی لوگ آتے تھے پر ابھی نہیں آتے، برکت کے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو جب آپ دکان میں جایا کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے 2 رکعت نماز اس دکان میں پڑھ لیں، نماز صبح کی طرح، اور گھر سے نکلتے وقت 1 روپے 2 روپے صدقے دے دیا کریں، انشاءاللہ برکت آئے گی۔ اور اگر خمس نہیں نکالتے ہیں تو خمس کے عادی بنیے، تاکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے خمس نکالو تو تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am Fatima Zahra from Alipur, Karnataka. I have finished class 10 recently with 93%. My aim is to become a doctor, but I live in such a place where parents don't educate girls and get them married in young age. Even I am stuck in this situation. I have no support from anyone to continue my studies. Please suggest. ان کا یہ سوال ہے، بہن ہماری فاطمہ زہرا علی پور کرناٹک کا سوال کر رہی ہیں کہ انہوں نے ابھی 10ویں کا امتحان ماشاءاللہ 93% سے پاس کیا ہے۔ ان کا ایم ہے کہ ڈاکٹر بنے، لیکن وہاں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلانے کا رواج نہیں ہے اور ان کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، آپ بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ 93% نمبر لائی ہیں اور اپنے کو آگے بڑھائیے۔ ابھی دیکھیے نیٹ کا رزلٹ آیا ہے، اس میں 720 میں 720 شعیب لائے ہیں، تو آپ آگے بڑھیے۔ اب رہا مسئلہ، آپ اس وقت سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کو علمی میدان میں ترقی کرنی چاہیے، اور علم الادیان اور علم الابدان، بدن کا علم اور دین کا علم دونوں سیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اگر اس ون کے شو کو آپ کے والدین دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے باقاعدہ سفارش کروں گا اور تاکید کروں گا کہ وہ لڑکی کو MBBS بنائیں، تاکہ قوم اور معاشرے کے لیے وہ ایک ذخیرہ بن سکے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمیں اولاد کے لیے کوئی دعا یا عمل بتائیے، پلیز ڈیٹیل میں بتائیے، کس وقت اور کتنا ٹائم کیا پڑھنا ہے، اور میاں بیوی دونوں کو پڑھنا ہے یا عمل کرنا ہے، یا کوئی ایک بھی کر سکتا ہے؟ اگر صرف بیوی کو کرنا ہے تو نجاست کے ٹائم یہ عمل چھوٹ جائے گا، تو کیا اور کیسے کریں؟ پلیز رپلائی۔ خدا حافظ۔ قرآن مجید کی آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت کریمہ کی مسلسل آپ دونوں آدمی تلاوت کیجئے، اور پروردگار عالم سے دعا کرتی رہیے۔ اور جیسا کہ مراجع اعظام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لیے 40 شب جمعہ حدیث قصہ پڑھے گا تو اس کو پروردگار عالم اولاد عنایت کرے گا۔ لہٰذا ایک خاتون نے تجربہ بھی کیا، اور انہوں نے سارے ڈاکٹروں نے نا امیدی ظاہر کر دی تھی، لیکن انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا، اللہ نے ان کو اولاد سے سرفراز کیا۔ آپ بھی مسلسل ہر شب جمعہ حدیث قصہ کو اس نیت سے پڑھتی رہیے، اللہ انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے، صالح اور نیک اور کامل الاعضاء اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ آپ کے پروگرام کا ٹائم بتائیے، ہم نے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ کا نمبر دیکھا اور میسج کیا، سو پلیز ٹائم بتائیے کب آتا ہے مسائل زندگی۔ مسائل زندگی عام دنوں میں شب میں 9 بجے یا 9:05 پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایام اعضاء میں چونکہ مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے اس کا ٹائم 10:05 پہ ہے، لیکن یہ اس سال کا 1442 ہجری کا آخری ماہ سفر ماہ ربیع الاول کا ایپیسوڈ ہے ایام اعضاء کا، تو اس وجہ سے یہ پروگرام جو ہے 10:05 پہ آئے گا۔ اس کے بعد میں جو پروگرامز آئیں گے انشاءاللہ وہ 9 بجے یا 9:05 پر شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب ہم جعفر حسین، جناب کوئی پریشانی سے نجات، کاروبار میں ترقی کے لیے دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ لکھنؤ سے بول رہے ہیں یہ۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ چاروں سورہ مبارکہ زاریہ، سورہ طلاق، سورہ مزمل، سورہ انشراح،
ان چاروں سوروں کو روزانہ پڑھتی رہیے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت وافر ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، میرے ایک رشتہ دار کی شادی میں ایک واقعہ درپیش آیا۔ میری رشتہ دار شادی کے لیے راضی تھی، مگر جب اس کے نکاح کے لیے رضامندی لینے مولانا صاحب اس سے پوچھنے کے لیے آئے کہ فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے مہر پر آپ کا نکاح ہو رہا ہے کہ آپ راضی ہیں، تو اس لڑکی کے جواب دینے سے پہلے ہی دلہن کے پاس جو عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے صلوات پڑھنی شروع کر دی۔ مولانا صاحب سمجھے کہ لڑکی نے ہاں بول دیا، اس لیے عورتیں خوشی میں صلوات پڑھ رہی ہیں، جبکہ لڑکی انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ وہ جواب دے، مگر مارے شرم کے کچھ نہیں بول سکی۔ میرا سوال ہے کہ کیا یہ نکاح صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر لڑکی سے پوچھنے کا کیا مطلب جب دلہن شادی کے لیے پہلے سے ہی راضی ہو تو نکاح پڑھنے والے کو دلہن سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہر شادی میں دلہنوں سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ یہ نکاح صحیح ہے، اور وہ آپ نے جو شبہے پیدا کیے ہیں وہ شبہے صحیح نہیں ہیں، چونکہ وہ خود عمل بتا رہا ہے کہ ہم اس عمل کے اوپر راضی تھے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، یا آپ کبھی صدقہ دیتی ہیں تو صدقہ دیتے وقت کوئی نیت بھی نہیں کرے، بس آپ دروازے کے اوپر غریب کے لیے گئیں اور لے جا کر کے کچھ دے دیا، تو عمل انسان کا اس کے قول کا ہی ترجمانی کرتا ہے، نکاح صحیح ہے۔ میں کسی نہ کسی پریشانی میں رہتا ہوں، اس کا حل بتا دیجئے۔ آپ اگر مالی پریشانی میں ہیں تو کثرت سے استغفار کیجیے، اور استغفار میں اس تسبیح کو پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ اور اگر اور دوسری کوئی پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے صلوات کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کے مسائل اور مشکلات کو آسان کر دیں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں بہت پریشانیاں، بہت مصیبتیں ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا دنیاوی چیزوں میں تو اس گمراہی سے نجات پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں مہدی فاطمہ لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بیماریاں گھر میں ہوں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جیسا کہ بزرگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالانہ طور سے اپنے گھر میں امام عصر علیہ السلام کی سلامتی کے لیے قربانی کر رہا ہو تو پھر اس گھر میں معمولی بیماریاں تو سب کے لیے آتی ہیں، لیکن ایسی بیماری نہیں ہوگی جس سے زندگی گھر کی اتھل پتھل ہو جائے اور درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا اگر ممکن ہو سکے تو امام کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے اور اس قربانی میں سبھی شریک ہوں۔ اگر یہ ناممکن ہے تو ہر روز امام کی طرف سے صدقہ سلامتی کا نکالا جائے، انشاءاللہ نگاہ امام میں آپ کا گھر آئے گا اور یہ بیماریاں برطرف ہو جائیں گی۔ اور رہی بات اگر اولاد ہے اور وہ دین کی طرف مائل نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے اللہم اصلح لی، اللہم تو نہیں، اس میں رب اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور یہ آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی۔ اور اگر کوئی خود اپنی اولاد نہیں ہے اور ہمسایہ ہے، مومنین کا کوئی بچہ گمراہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو مناسب ذرائع ہوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں، یا اس کو دھیرے دھیرے اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے جو دیندار ہوں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں کشمیر سے سیدہ تابشہ بول رہی ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری پوری فیملی ہر سال بیمار رہتی ہے اور میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں اور میں خود بھی بیمار رہتی ہوں، تو کیا آپ کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں گے کہ جس سے کہ ہماری صحت صحیح ہو جائے؟ آپ کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ سب مل کر کے قربانی ہر مہینے اگر نہیں کر سکتی ہیں تو 6 مہینے پر، 3 مہینے پر، 4 مہینے پر
ایک قربانی کیجئے سلامتی امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اسے مومنین مخلصین میں تقسیم کیجئے گوشت کو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی صحت و عافیت کی نسیم چلے گی۔ السلام علیکم. علیکم السلام. Request you to please explain the fact of one of the hadith. پچھلی امت میں 72 فرقے ہوئے تھے اور آنے والی امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں ایک جنتی ہوگی، باقی سب جہنمی ہوں گے. بلال کا سوال ہے. یہ حدیث پیغمبر اکرم کی سارے فرقوں نے تحریر کی ہے، اور شہرستانی نے اپنی کتاب ملل النحل میں بھی لکھی ہے، اور دوسرے علماء اہل سنت اور شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے. ایک ہی فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا، بقیہ نجات یافتہ نہیں ہوں گے. اس حدیث کی صحت اور حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. علینا زیدی. My question is that امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پردہ غیب میں کب گئے تھے؟ پلیز میرے کوشچن کا آنسر ضرور دیجیے گا. امام کی ولادت ہوتی ہے 255 میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 260 میں. 260 سے لے کر کے 329 یا 30 تک 74 سال تک امام کی غیبت صغرا رہی ہے، اور اس کے بعد 330 سے لے کے آج تک امام کی غیبت کبریٰ ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا رومانہ علی نام ہے، میں بنگلورو سے. مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. جب ہم شب کی نماز پڑھتے ہیں تب اگر ہم مرحومین کا نام بھول جائیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی؟ مرحومین کا نام لے لینا باعث ثواب ہے، لیکن اگر بالکل بھول گئیں تو بھی نماز صحیح ہوگی، اور اگر 2 4 10 بھی لے لیا تو بھی صحیح ہوگی، اگر 40 سے زیادہ لے لیا تو بھی نماز صحیح ہوگی. نماز کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا نام سیدہ ندا فاطمہ ہے. ہمارا کویشچن یہ ہے کہ جناب صغرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی اور وہ کہاں دفن ہے؟ جناب صغرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں شام جب آپ جائیں گی تو وہاں پر 2 قبریں ہیں. ایک یہ جناب سکینہ کے نام سے ہے اور ایک جناب صغرا کے نام سے ہے. اور جناب صغرا کے سلسلے میں پورے طور سے حالات ملتے نہیں ہیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی تھی. بس یہ ہے کہ کمسن امام حسین کی بچی تھی جس کا نام فاطمہ صغرا تھا. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوڑیاں زمین پر ہی بنتی ہیں. اگر ایسا ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے جوڑا اتارا ہوگا، قسمت ہوگی وہیں شادی ہوگی؟ یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جوڑیاں تو ہم خود بناتے ہیں. اس کی وضاحت فرمائیے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے. پرندوں، انسانوں، حیوانوں، سب کو اللہ نے ایک خاص صفت سے سرفراز کیا ہے، وہ ہے نسل کا آگے بڑھانا. لہٰذا ہر انسان دنیا کے اندر چاہے تو نسل کو آگے بڑھائے، چاہے تو نسل کو نہ بڑھائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خانقاہوں میں ہیں، راہب ہو گئے یا سادھو ہو گئے، لیکن مزاج بشریت میں پروردگار عالم نے شادی رکھی ہے، صنف مقابل کی طرف رغبت رکھی ہے. یہ کہنا کہ اللہ نے آسمان کے اوپر تو اس نے سارے فیصلے کیے ہیں. خلافت کا فیصلہ بھی آسمان پر کیا تھا، لیکن زمین کے اوپر آ کے آدمیوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جتنے بھی فیصلے ہیں سب قرآن مجید کہتا ہے اذا اخذ ربک من بنی آدم. اللہ نے اپنی توحید کا فیصلہ بھی آسمان پر کیا تھا. ہزاروں زمین کے اوپر آ کر کے ملحد و مشرک و بے دین ہو گئے. تو یہ نہیں کہنا ہے کہ آسمان پر جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے زمین کے اوپر انسانوں کو مجبور کیا ہے کہ ان فیصلوں کو مانو، عقل سلیم دے دی ہے. اگر آسمان کے فیصلوں کو مان لیا، انبیاء کو بھیجا ہے،
بعث الیہم انبیاءہم ام المؤمنین، خطبہ نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں وَوَعْتَرَ الیہم رسلا، رسولوں کو متواتر بھیجا، انبیاء کو مبعوث کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں مانا۔ یہی حال رشتوں کا بھی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر انسان اپنی نسلوں کو آگے بڑھائے، کچھ بڑھاتے ہیں کچھ نہیں بڑھاتے۔ مولانا صاحب، جناب کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی کوئی اولاد تھی؟ کوئی پڑھتا ہے کہ تھی، کوئی کہتا نہیں، صحیح کیا ہے؟ نصرت فاطمہ امیٹھی سے سوال کر رہی ہیں۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہ اکثر تاریخ میں بات ملتی ہے، اور جس کسی سے آپ نے سنا تھا اسی سے پوچھ لیا ہوتا کہ کہاں پر ہے یہ بات۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا متا کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں، یہ کن حالات میں جائز ہے؟ اس کی ٹائم لیمٹ کتنی ہے؟ حق مہر ہوتا ہے؟ اور اگر بچے ہو جائیں تو ان کی ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ پلیز کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اشتیاق حیدر کراچی پاکستان سے سوال کر رہے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے اوپر اردو میں بھی رئیس الواعظین مولانا کرار صاحب کی کتاب ہے دلائل المتع، اور متع حقیقتاً قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اور اس آیت کی روشنی میں جیسے نکاح ہے ایسے ہی یہ، بس فرق اتنا ہے کہ کیا اچھا اصول اسلام نے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو جو جوان ہو لیکن اس کے پاس اخراجات اور بیوی کے رکھنے کی استطاعت مالی نہ پائی جا رہی ہو، اور ایک عورت ایسی ہے جس کے پاس گھر بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ سے عقد منقطع کر لیتے ہیں، جس کو متع کہہ رہے ہیں، عقد منقطع کر لیتے ہیں، ہمارے کھانے پینے رہنے کی، بچوں کی کفالت کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی، تو یہ بہت ہی اچھا اصول ہے، اس سے انسان حرام کاری سے بچے گا۔ اب رہا اگر بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے وارث بنیں گے باپ کے، اور اس کے لیے وقت بھی معین کیا، یہ کوئی طوائف والا کام نہیں ہے، بلکہ بہت سے اصحاب بزرگ پیغمبر نے بھی اپنی اس جنسی ضرورت کو اس زمانے میں پورا کیا، لہٰذا یہ کہہ دینا یا سوچنا کہ یہ ایک عمل بد ہے، یہ ذہن بد کی پیداوار ہے۔ حقیقتاً حکم خدا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، قرآن میں اس طرح کی آیت موجود ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سر، میرا نام اکبر رضوی ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، ہمارے دادا کا مکان ہے، اس میں پاپا کا حصہ ہے، اور میرے پاپا ہم کو دینا چاہتے ہیں، پر اس پر میری پھوپھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ خالی نہیں کرتی ہیں، ہم لوگ کرائے پر رہتے ہیں، میری انکم بھی اتنی نہیں کہ ہم نیا گھر لے لیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کے گھریلو مسئلے کی پورے طور سے خبر نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، طرفین کی بات سن کے کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال غصب کرنا کسی کا حصہ شرعاً حرام ہے، اور اس میں نہ نماز صحیح ہو سکتی ہے نہ روزہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر دادا کا گھر ہے تو اس میں بھائی اور بہن دونوں کا حصہ ہے، بہن کا کم ہے، نصف ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور لڑکے کا حصہ اس میں دونا ہے۔ آپ لوگ اپنے مقامی عالم دین کی طرف رجوع کیجئے، اور خاندان کے بزرگوں سے رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کیجئے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں گورکھپور سے ہوں، اور میں بہت بیمار رہتی ہوں، اور میں جب سے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں تب سے میں بیمار رہتی ہوں، میرا اچھے سے گھر نہیں بنا ہے، اور میرے شوہر بہت پریشان رہتے ہیں، اور انہیں 6 منتھ سے سیلری نہیں ملی ہے۔ مجھے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائیے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے گھر میں مجلس و ماتم بھی ہو۔ بزرگوں نے مثلا آیت اللہ قاضی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ جواد تبریزی، ان بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مشکل میں ہے تو بیمار بھی رہتا ہے تو مسلسل بیمار کے سرانے حدیث قصہ پڑھی جائے تو اس سے
اس بیمار کی بیماری بھی برطرف ہوگی اور گھر امام زمان کی نگاہ میں رہے گا تو ہر طرح کی مشکلوں سے محفوظ رہے گا۔ سلام علیکم سلام سر، میں کس دن اپنے سوال سینڈ کروں اور ٹائمنگ بھی بتا دیجئے۔ آپ کسی وقت بھی 24/7 جو آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں واٹس ایپ نمبر ہیں، اس پر آپ اپنا سوال درج کرا سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ 24/7 کبھی بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اسپیکنگ فرام ممبئی۔ I am praying namaz in first rakat by mistake. I pray qunut. Should I break the namaz or is there any other alteration? If there, please let me know. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ نماز کی پہلی رکعت میں بائی مسٹیک غلطی سے قنوت پڑھ لیتے ہیں، تو کیا انہیں نماز جاری رکھنی چاہیے یا نماز توڑ دینی چاہیے یا اور کوئی طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر شک ہو پہلی اور دوسری رکعت، چاہے وہ صبح کی ہو یا مغرب کی ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو عشاء کی، یعنی پنجگانہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر یہی شک ہو رہا کہ یہ پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ اب رہا کہ نہیں، نماز کی رکعت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، صرف غلطی سے پہلی رکعت میں قنوت پڑھ دیا تو قنوت پڑھ دینے سے نماز کو جاری رکھنا چاہیے، کوئی اس سے نماز کے اوپر اثر نہیں پڑتا، احتیاطاً سجدہ سہو کر لیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میں کرناٹکا میسور سے ہوں، میرا نام ہے ایڈوکیٹ سید محمد روشن۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قضا روزے کتنے ہیں؟ اگر وہ پتہ نہیں ہے تو اس کو کیسے رکھنا چاہیے؟ بتائیے گا، مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ آپ ایک اندازہ کر لیجئے کہ 2017 میں مثلاً 6 روزے چھوٹ گئے اور 18 میں اسی طرح سے کچھ روزے اور پھر 19 میں اور پھر 20 میں روزے چھوٹ گئے۔ بس آپ ایک اندازے کے مطابق اپنے روزوں کو شمار کر کے اس کی قضا کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ کم والا رخ نہ ہو، زیادہ والا رخ ہو۔ مثلاً آپ کا گمان کہتا ہے کہ 15 چھوٹے ہوں گے 5 سال کے عرصے میں، تو آپ 15 کے بجائے 16 رکھ لیجئے، 17 رکھ لیجئے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ خوشی کی تاریخیں مثلا 18 غدیر ہے، 27 رجب ہے، ان تاریخوں میں روزہ رکھیے اور نیت کر لیجئے کہ میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو اس دن کے ثواب سے بھی اللہ سرفراز فرمائے گا اور قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں۔ اگر میں کسی لڑکی کو تیار کرتی ہوں اور باہر جا کر اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے اور وہ لڑکی کو دیکھے جس کو میں نے ریڈی کیا ہے، تو کیا میرا بزنس صحیح ہے؟ تو کیا نامحرم کی نگاہوں کی وجہ سے میں گناہ گار ہوں گی؟ لہذا قرآن مجید نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر آپ کسی کا میک اپ کر رہی ہیں اور وہ خاتون خود پردے میں نہیں رہتی یا ایسے مسلک و مذہب سے تعلق رکھتی ہیں جن میں پردہ نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر مسلمان خاتون ہیں تو خود ان کے اوپر پردہ واجب ہے۔ میرا سوال ہے، جواب حاضر ہے انشاءاللہ۔ میرے دل و دماغ میں ہمیشہ ڈر اور وہم بھرا رہتا ہے، میں ہر بات پر وہم میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ لاکھ کوشش کی لیکن میں اس سے باہر نہیں آ پا رہا ہوں، مجھے کوئی راستہ سجھائیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کام کاج میں بھی میرا دل نہیں لگتا۔ ذوالفقار ایف ناگدی، میں داہود گجرات پنچ محل سے بول رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز وسوسہ ہے، اس کو پڑھ لیا کیجئے صبح کی طرح سے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ اور روزانہ سورہ مبارکہ حشر کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ یہ کیفیت برطرف ہو جائے گی، چونکہ سورہ حشر کے آخری آیات اس میں اعظم رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب جاوید صاحب، میں نے آج سے پہلے کئی مرتبہ سوالات بھیجے ہیں مگر کبھی میرے سوال کو شو میں نہیں ایڈ کیا گیا۔ بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ جس معاشرے میں سود کھانا، زنا خوری عام ہو جائے، کیا ہم اس معاشرے برادری سے قطع تعلق کر سکتے ہیں
ایسے معاشرے کے لیے جو لوگ یہ سب کام کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں انہیں ان کے لیے کوئی پیغام تفصیل سے دے دیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب آپ کا سوال جب آیا میرے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ میں آپ کی شکایت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں اور ایڈمن سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچتا ہے۔ جواب آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی کے عمل کی تحقیق اور کھوج مت کیجیے۔ معاشرے کے اندر علماء برحق کے ذریعے سے موعظہ کرائیے۔ موعظے کے ذریعے سے جو سمجھ جائے گا وہ سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھے گا قرآن مجید کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ کو کسی میں مسلط نہیں کیا گیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن پیغمبر کے لیے پھر فرما رہا ہے کہ انا جعلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، یعنی اس وقت دعوت دے دیجئے۔ اگر کوئی شخص دیندار بنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا ہے تو آپ قطع تعلق کرنے کا پورے معاشرے سے حق نہیں رکھتے۔ Can we plant تلسی in our house? We are followers of Islam، کیا ہم تلسی گھر میں تلسی کا پیڑ لگا سکتے ہیں، پودا لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am Sajjad Hussain from Badgam, Kashmir. Please send me all the information about the Islamic and about فقہ جعفریہ۔ آپ یہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بڑگام کشمیر سے بول رہے ہیں کہ تمام معلومات ان کو اسلامک معلومات اور فقہ جعفری کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ آپ جو آپ کے چینل پہ، آپ کے ٹی وی پہ چینل کا نمبر آ رہا ہے اس پر آپ رجوع کیجئے۔ انشاءاللہ اگر کتابیں دستیاب ہوں گی تو آپ تک اپنا مکمل ایڈریس کے ساتھ میں آپ بتائیے تو آپ کو یہ کتابیں دستیاب ہو جائیں گی یہاں سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سیدہ یاسمین علی ہے۔ میرا سوال یہ کہ میری جاب نہیں لگ رہی ہے اور مشکلات بھی آتی ہیں، جاب لگنے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی راستہ بتائیے، دعا بتا دیجیے۔ اس کے پہلے بھی یہ سوال آیا، میں نے جواب دیا ہے کہ وسعت رزق کے لیے روزانہ سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، اور سورہ زاریات، سورہ طلاق، سورہ مزمل اور سورہ انشراح، یہ 5 سورے، مگر سورہ واقعہ کو سوتے وقت پڑھنا چاہیے، اور بقیہ سوروں کو دن کے کسی حصے میں بھی اگر پڑھا جائے تو رب العزت اس کو رزق وافر عنایت فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I don't want to really reveal my name. I'm a lady. Through your channel, I want to discuss about a strange incident and want a strict words from Maulana. ایک مشہور کوٹھی حویلی ہے جس میں 100 سال سے اوپر 3 سے 4 ڈیڈ باڈیز رکھی ہیں گھر کے اندر ایک ہی روم میں، اور اینڈ ادر فیملی ممبرز لیو ان اٹ، اور دوسرے جو گھر کے افراد ہیں اسی گھر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے وصیت کی تھی انہیں کربلا عراق میں دفن کرایا جائے، پر ممکن نہیں ہو سکا، اور جو یہ میتیں ہیں ابھی تک گھر میں موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا جائز ہے یا کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے، میتوں کو سپرد کربلا کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے بیان سے پتہ چلا 100 سال ہو گئے ہیں، تو جن کے گھر کی وہ میت ہے اس کی بھی میرے خیال سے تیسری نسل ہوگی یا دوسری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اب اگر امکانات ہیں تو پہنچا دیا جائے کربلا میں، اور اگر نہیں ہیں تو مقامی قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں۔ میرا ایک کوشچن ہے، میرے پاپا ابھی بہت بیمار ہیں، پاپا کو ٹھیک ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دعا بتا دیجئے۔ میرے پاپا کو برین میں ٹیومر ہے، اللہ حافظ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو اور تمام مرضائے مومنین و مومنات کو بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ بھی جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے سرحانے روزانہ، جیسا کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ حدیث قصہ پڑھنے سے بیمار کو شفا ملتی ہے، روزانہ ان کے سرحانے حدیث قصہ کی آپ تلاوت کیجئے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں امراوتی مہاراشٹر سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ عقلی دلیل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جبرن یا مرضی سے زنا
کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ حرام زادہ کیسے ہوگا؟ اس میں اس بچے کا یعنی جو پیدا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ پلیز قرآن اور احادیث کے ذریعے اس مسئلے کا حل بتائیے، مہربانی ہوگی، فقط والسلام۔ قصور بچے کا شریعت کہتی بھی نہیں ہے کہ بچے کا کوئی قصور ہے، قصور تو ان دونوں آدمیوں کا ہے جنہوں نے زنا کی ہے، اور زنا میں بھی اگر کسی کو مجبور کر دیا ہے زنا کرنے پر تو مجبور کے اوپر بھی گناہ نہیں ہے۔ مثلا کسی خاتون کو بے کس اور بے بس بنا کر کے کسی نے اس کے ساتھ زنا کی تو ایسی صورت میں وہ خاتون بھی گنہگار نہیں ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا بچہ بعض اسلامی امور سے روک دیا جائے گا، ورنہ خود اس کا بھی شریعت میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ازلفت الجنت للمتقین، تقوی معیار بنایا گیا ہے اور اسی معیار کی بنیاد پر فیصلے پروردگار عالم کرے گا۔ کسی بھائی کا سوال ہے جو مجھے بھیجا ہے، آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے ان کے اکبر پور میں ون چینل نہیں آتا، پلیز ڈو دی نیڈفل۔ کوثر حسین، جے پور، اسلامک میسج۔ یہ انشاءاللہ ایڈمن تک آپ کی یہ شکایت پہنچا دی گئی ہے اور اس کے جواب انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد مل جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام معین ہے جناب۔ میرا سوال ہے کہ امام نے اپنی شہادت اسلام کے لیے دی کہ اذان قائم ہو، نماز قائم ہو، جماعت قائم ہو، جب مولا علی کو ضربت لگی تو وہ سر سجدے میں، اور جب کربلا میں جنگ ہوئی تو جنگ روک کر نماز پڑھی، پھر شمر کا خنجر چلا تو امام کا سر سجدے میں تھا، پھر مساجد میں خالی پن کیوں ہے، لوگ کیوں نہیں آتے؟ میں ایک جماعت صرف 10 میں سے ایک جگہ جماعت ہوتی، کسی ایک شہر کا یا قصبے کا یا دیہات کا یا شاید ذکر کر رہے ہیں، 10 میں سے ایک مسجد میں جماعت ہوتی ہے، باقی مساجد میں نہیں ہوتی۔ دوسرے مسالک کے لوگ جو ہیں جن کی کثرت بھی ہے وہ ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے بتا دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کی قلت ہے تو ہمارے ہاں جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم 5 آدمی ہوں، تب جمعہ بھی ہو سکتا ہے، اور جماعت میں بھی نمایاں کچھ افراد ہوں، ایسے جماعت تو ایک آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر مجبوریاں ہیں اور کوئی جماعت پڑھانے والا نہیں ملتا۔ آپ خود کوشش کیجئے اور ایسی مسجدوں میں جہاں کے اوپر جماعتیں نہیں ہو رہی وہاں کے لیے آپ عالم کا انتظام کیجئے، اس کے اخراجات کو برداشت کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ خود اٹھ کھڑے ہوئیے تو بہت سے مومنین آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ایسی مسجدیں جہاں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں جماعت قائم ہو جائے گی آپ کی وجہ سے۔ بسم اللہ کیجئے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میرا نام فیضان ہے، میں اہل سنت ہوں۔ ہمارے یہاں امام بارگاہ ہے اور ہم مجالس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں کسی شیعہ بھائی کو بلاؤں تو کیا وہ دعوت قبول کریں گے؟ کیا اہل سنت کی مجلس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کا آنا منع ہے؟ مجلس امام حسین میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کسی کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جس وقت اعلان کریں گے آپ کے فرش اعضاء کے اوپر سبھی پہنچیں گے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آج تک ایسی کوئی بات سننے میں بھی نہیں آئی ہے۔ مجلسیں ہندو بھی کرتے ہیں، مجلسیں سنی بھی کرتے ہیں، مجلسیں دوسرے فرقے کے لوگ بھی کرتے ہیں، بنا میں مجلس جب اعلان ہو جاتا ہے تو لوگ پہنچتے ہیں۔ نہ جانے کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اور ابھی تک اس طرح کی کوئی بات سننے میں بھی نہیں آئی ہے کہ کسی نے فرش ادا بچھایا ہو اور اس میں کو روکا گیا ہو۔ میرا سوال یہ کہ میری شادی بہت مشکل سے ہوئی تھی اور اب میری طلاق ہو رہی ہے، اس میں بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے، مجھے طلاق نہیں چاہیے پر وہ مجھے طلاق دے رہے ہیں، ان کے گھر والے بھی طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ میں اس پریشانی سے دوچار نہ ہوں اور میری طلاق نہ ہو۔ میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ سب سے میں اپنے ناظرین اور ان خاتون کے گھرانے والوں سے گزارش کروں گا
کہ روایت میں ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو زمین اور آسمان لرزنے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں ان کے گھر کی کوئی لڑکی ہوتی تو کیا وہ اس طرح سے طلاق جلدی دلانے پر راضی ہو جاتے؟ لڑکا چونکہ آپ کا ہے، لہٰذا آپ لوگ مل کر کے اس لڑکی کا طلاق اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ افراد خاندان، دونوں خاندانوں کے، قرآن کا حکم ہے کہ دونوں خاندانوں کے افراد اکٹھا ہوں اور مصالحت کرائیں۔ عالم دین کو وہاں کے اپنے قضیے اور اپنے حالات سے باخبر کر کے کوشش یہ ہونی چاہیے۔ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بدنامی بہت ہوتی ہے کہ بھائی ان کے ہاں کون لڑکیاں دے گا، ان کے ہاں تو طلاق کا رواج ہے اور طلاق دے دیا جاتا ہے۔ طلاق ایک بدترین عمل ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو چاہیے کہ طلاق کے قریب نہ جائیں، چونکہ کبھی کسی معصوم کی سیرت میں طلاق کا تصور نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام جمال حیدر ہے، میں بنگلور اتراکھنڈ کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال ہے، کچھ انجمنیں تاشا بجا کر ماتم کرتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ یہ علامت سوگ کے طور سے وہ کرتے ہیں یا خوشی کے عنوان سے کرتے ہیں؟ اگر وہ غم کے عنوان سے کرتے ہیں تو جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کو وہ یہ غم سمجھ رہے ہیں، غم کی علامت قرار دیتے ہیں تو صحیح ہے، اور اگر خوشی کی علامت قرار دیتے ہیں تو صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا، I'm calling from Kaushambi, Ghazi Abad. I'm staying in Kaushambi and have a own farmhouse in Noida, 20 kilometers away from my residence. I often go to my farmhouse. Kindly let me know my prayers at farmhouse is qasr or I have to pray full namaz. خدا حافظ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوشمبی غازی آباد میں رہتے ہیں اور ان کا فارم ہاؤس نوئیڈا میں ہے، جو ان کے گھر سے 23 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اکثر اپنے فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں، وہاں ان کی نماز قصر ہے یا پوری ہے؟ اگر حد ترخص سے 23 کلومیٹر 22 کلومیٹر گئے ہیں تو نماز قصر ہے، اور اگر حد ترخص سے 22 کلومیٹر سے کم ہے تو نماز پوری ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ارجنٹ ہے، اگر کسی کی شادی لگ جائے، بس کچھ ہی دن میں شادی ہونے والی ہے، لڑکا اور لڑکی کا تو کیا وہ دونوں آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ یا اگر دونوں بات کرنا چاہیں تو کوئی شرط اور کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ نامحرم سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بہت ایسی چیز معلوم کرنا ہے ایک دوسرے کو، رہائش سے متعلق، فیوچر سے متعلق، تو بس اتنی ہی لیمیٹڈ گفتگو جائز ہے، ورنہ نامحرم سے گفتگو کرنا بلا سبب جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمارے شوہر کی طبیعت خراب رہتی ہے، روز دوا لینا پڑتی ہے، تو کچھ دعا بتا دیجیے۔ آپ ہمارے شوہر اور بچوں کے لیے دعا بھی کر دیجیے۔ میں نے اس کے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی کے گھر میں بیماری بہت ہے تو اسے چاہیے کہ امام کی سلامتی کے لیے قربانی کرے، 2 مہینے 3 مہینے کے وقفے سے انشاءاللہ جس گھر میں امام کی سلامتی کی قربانی ہوگی اس گھر کے اوپر امام کی نظر ہوگی اور بیماریوں سے، حادثوں سے، بلاؤں سے بچا رہے گا۔ چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر گھر میں رہیں گی اور آتی بھی رہیں گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ جن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ممبئی سے اسما سیف الدین سوال کر رہی ہیں۔ سورہ جن کے فوائد ہی ہیں، پورے قرآن کے فوائد ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر آصب ہو یا جن وغیرہ مسلط ہو جائیں تو ان کے لیے سورہ جن کی تلاوت بہت اثر رکھتی ہے اور آصب کو برطرف کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نے آپ لوگوں سے اب تک بہت سوال کیے ہیں مگر میرے کسی سوال کا جواب نہیں ملا۔ مہربانی کر کے میرا سوال کا جواب دیجیے۔ میرا سوال ہے کہ شہادت پانے کے لیے کوئی دعا یا عمل بتا دیجیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا، مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ بھائی
میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے، لیکن سوالات کثیر تعداد میں ہیں، اور بیچ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ہفتوں ہمارا پروگرام یہ جاری نہیں رہ سکا، اس لیے سوالات کی بہتات ہو گئی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ سوالات جتنے ہمارے پاس آئے ہیں وہ سب ہم باری باری انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے جوابات، لیکن آپ دل برداشتہ نہ ہوں، انشاءاللہ العزیز سوالات کے جوابات آپ کو ضرور ملیں گے، انتظار کیجئے انشاءاللہ۔ اگر اس ایپیسوڈ میں نہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے ایپیسوڈ میں نہیں تو اس کے بعد میں آپ مسلسل مسائل زندگی پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی ہمارا اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، محبت اہل بیت پر جو مرتا اس کو اجر شہید اللہ خود دے دیتا ہے۔ اب رہا اگر شہادت کی موت درکار ہے تو دعا کیجئے کہ امام کے رکاب میں آپ کو شہادت ملے، وہی شہادت آپ کے لیے۔ یوں بھی سورہ مبارکہ کہف اگر شب جمعہ میں کوئی شخص پڑھتا ہے اور سورہ مبارکہ اسراء، تو کہف کے لیے ہے کہ اس کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ شہید کی موت عنایت کرے گا۔ السلام علیکم علی جناب۔ علیکم السلام علی جناب۔ میرا سوال ہے کیا کوئی شیعہ اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے لیے نان مسلم کے یہاں مستقل رہ سکتا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر رہ رہا ہے تو کیا وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور اگر وہاں پڑھتا ہے تو کیا اس کی یہ عبادت قابل قبول ہے؟ کہیں کے اوپر بھی انسان قیام کر سکتا ہے، بس شرائط بھی یہ ہونے چاہیے کہ جو نماز کے لباس کے شرائط ہیں ان شرائط کے اوپر نماز کو ادا کرے۔ اور اگر صاحب خانہ اجازت نہیں دے رہے ہیں نماز پڑھنے کی تو ارد گرد میں جا کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، مسجدیں جو وہاں پر ہیں وہاں کی جا سکتی ہے، یا کامن پلیس کے اوپر جا کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ شرائط طہارت لباس جو نماز کا حصہ ہے اس کی رعایت ضروری ہے۔ اس سے قبل کہ میں آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کروں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ پینڈیمک کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکی ہے۔ سیکنڈ ویو بھی بہت سے ممالک میں آ چکا ہے اور ہمارے ملک میں بھی کثیر تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے مراجع کرام کا احترام کرتے ہوئے جو ان کی ایڈوائزریز ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ جو آپ کے مقامی طبی افراد کے احکامات ہیں اور اس پر عمل کیجیے۔ جو اس دنیا سے اس مرض میں چلے گئے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہیں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، اس ماہ مبارک ربیع الاول کے صدقے میں، سرکار ختم متبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد طیبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام مرضہائے مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔